بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوی تراویح پارہ نمبر 11 سے شروع ہے۔ یعتذرون الیکم، پارہ کی ابتدا میں اہل نفاق کا تذکرہ ہے، منافق لوگوں کا جو غزوہ تبوک میں بہانہ بنا کر جانے سے رہ گئے تھے۔ ومن الاعراب من یتخذ ما ينفق مغرما، منافق اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو تاوان سمجھتے ہیں اور اہل ایمان اسے اللہ سے قربت کا ذریعہ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ یقیناً اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے اور اللہ رحمت میں داخل کرے گا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ واعد لہم جنات، صحابہ کے بارے میں چاہے مہاجر ہو یا انصار، فرمایا اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کے لیے جنتیں تیار کر کے رکھی ہیں۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ، جن لوگوں نے ایمان اور اخلاص کے بجائے منافقت اور غداری کا رویہ اختیار کیا تو وہ جاہ اور عزت حاصل کرنے کے بجائے الٹی ذلت اور نامرادی پائیں گے، اور جس مشن کو یہ اپنی چال بازیوں سے ناکام دیکھنا چاہتے ہیں وہ ان کی کوششوں کے برعکس ان کے سامنے فروغ پائے گا۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، اے میرے پیارے نبی آپ ان مخلص مسلمانوں کے مال سے صدقہ لے کر اسے پاک کرے اور ان کے حق میں دعائے مغفرت کرے۔ ان صلاتک سکن لہم، آپ علیہ السلام کی دعا ان مخلص مسلمانوں کے لیے باعث تسکین ہوگی۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، ایک ناپاک سازش کے تحت کچھ لوگوں نے مسجد بنائی، مسجد ضرار، تاکہ دین کو نقصان پہنچائے اور اللہ کی بندگی کی بجائے کفر کرے اور اہل ایمان میں پھوٹ ڈالے اور دین کے دشمنوں کے لیے یہ گھات کی جگہ ہو۔ حالانکہ یہ منافق قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ ہمارا ارادہ نیک ہے۔ فرمایا لا تقم فیہ ابدا، میرے پیارے پیغمبر آپ اس عمارت میں، اس مسجد ضرار میں ہرگز کھڑے نہ ہونا۔ عبادت کے لیے وہی مسجد زیادہ مناسب ہے، یعنی مسجد قباء اور مسجد نبوی، جس کی بنیاد پہلے دن سے تقویٰ پہ رکھی گئی ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالہم، اللہ نے مومنوں سے ان کے جان مال خرید لیے ہیں کیونکہ وہ اللہ کی خاطر لڑتے ہیں۔ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، اس سودے پر خوشی ہو جاؤ، اس سودے پر خوش ہو جاؤ، یہ بڑی کامیابی کا سودا ہے۔ ما کان للنبی والذین آمنوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کریں، چاہے وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، جبکہ یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ وہ جہنم کے مستحق ہیں۔ وما كان استغفار ابراہیم لأبیہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اس حقیقت کا علم ہو گیا کہ اس کا باپ خدا کا دشمن ہے۔ تبرأ منہ، تو ابراہیم علیہ السلام نے انہوں نے ایک سچے وفادار مومن کی طرح اپنے باپ سے بیزاری کا اعلان کر دیا۔ وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، اللہ نے ان 3 مخلص صحابہ کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع کو معاف کر دیا، جو جہاد میں ذرا سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے لیکن سچی توبہ کر لی۔ 50 دن کے بعد اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ، کچھ لوگ ایسے ضرور ہیں جو دین کا علم حاصل کریں اور پھر لوگوں کو خبردار کریں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، اللہ تعالیٰ نے ایک رسول تم ہی میں سے بھیجا، تمہاری تکلیف اس پر بڑی گراں گزرتی ہے اور تمہاری کامیابی کا بڑا حریص ہے اور مومنوں کے لیے شفیق ہے۔ آگے سورۃ یونس کا آغاز ہے۔ سورۃ یونس، اس میں ایمان کے بنیادی ارکان اور عقائد اور بالخصوص قرآن کریم سے بحث کی گئی ہے۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، کتاب اللہ اور رسول اللہ کے ذکر سے اس کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس بات توحید، اس بات رسالت، اس بات قرآن، اس بات قیامت، بعض واقعات اور شرک کی تردید، جزا سزا کا بیان، بعض شبہات کا جواب اور پیارے نبی کو تسلی ہے اس صورت میں۔
فی ستۃ ایام، اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں زمین و آسمان پیدا کیے اور وہی کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ والذین کفروا، کفر کا طریقہ اختیار کرنے والوں کے لیے کھولتا ہوا پانی اور دردناک سزا ہے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، اہل جنت جنت میں اللہ کی پاکیزگی بیان کریں گے اور کہیں گے کہ ہر قسم کی تعریف کا مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ، اللہ تعالیٰ لوگوں پہ رحم کرم فرمانے میں جتنی جلدی کرتا ہے ان کو سزا دینے میں اتنی جلدی نہیں کرتا، پکڑنے سے پہلے سنبھلنے کا موقع دیتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانُ الضُّرُّ، لیکن اس کے برعکس جب انسان پر مصیبت آتی ہے تو اللہ یاد آنے لگتا ہے، لیکن جب رحمت اور خوشحالی کا دور آتا ہے تو اس طرح بھول جاتا ہے گویا برا وقت آیا ہی نہیں تھا۔ کأن لم یکن وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُ عَلَيْكُمْ، اگر اللہ کی مشیت نہ ہوتی تو یہ قرآن میں کبھی تمہیں نہ سناتا۔ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا، آخر عمر کا ایک حصہ میں تمہارے درمیان گزار چکا ہوں، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاءُ، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہیں ہمارے سفارشی ہوں گے۔ کیا اللہ کو ایسی چیز کی خبر دے رہے ہو جس کی اسے خبر نہیں ہے؟ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ، جب تم کشتیوں میں سفر کرتے ہو اور طوفان میں گھر جاتے ہو تو پھر صرف ایک اللہ کو پکارتے ہو اور پھر دعا کرتے ہو کہ اب نجات مل گئی تو اس کے شکر گزار بندے بن جائیں گے۔ فَلَمَّا انجاہم، مگر جب بچ جاتے ہیں تو پھر سرکشی شروع کر دیتے ہیں۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ تو سلامتی کے گھر یعنی جنت کی طرف بلاتا ہے۔ ولا یرحق وجوہہم قطر، نیک لوگوں کے چہرے ذلت اور سیاہی سے قیامت کے دن بچ جائیں گے۔ قل هل من شرکائکم، تم اندھے بن کر غلط رہنمائی کرنے والوں کے پیچھے کیوں جاتے ہو؟ اپنی عقل سے کام لے کر کچھ تو سوچو۔ ان سے پوچھے کہ کیا تمہارے خود ساختہ خداؤں میں کوئی بھی ایسا ہے جو تمہاری درست رہنمائی کر سکے؟ حق کی طرف رہنمائی تو صرف اللہ کرتا ہے، وہی اللہ زیادہ مستحق ہے کہ اس کی بندگی کی جائے۔ وَمِنْهُمْ مَن يَنظُرُ إِلَيْكَ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں لیکن انہیں کچھ سوچتا نہیں۔ کیا آپ اندھوں کو راہ بتائیں گے؟ یعنی وہ لوگ جو حق کو دیکھنے پر آمادہ ہی نہیں، انہوں نے کان بہرے کر لیے ہیں اور ان کے دل مسخ ہو چکے ہیں، یہ کیسے حق کو قبول کر سکتے ہیں؟ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے ایمان والو تمہارے پاس نصیحت آ گئی ہے، اور یہ وہ چیزیں جو دلوں کے امراض کی شفا ہے، اور جو قبول کرے اس کے لیے اس میں رہنمائی ہے اور رحمت ہے۔ اس قرآن کریم پر تمہیں خوشی منانا چاہیے۔ یہ قرآن کریم اور اس پر عمل کرنا اس مال سے بہتر ہے جو لوگوں نے جمع کر رکھا ہے۔ وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، اے نبی یہ لوگ جو باتیں بناتے ہیں اس سے آپ رنجیدہ خاطر نہ ہو، عزت صرف اللہ کے اختیار میں ہے اور اس اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ لَهُمُ الْبُشْرَى، اللہ کے اولیاء جو ایمان لائے اور اللہ سے ڈرے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں خوشخبری ہے کہ ان کے لیے کسی قسم کا غم اور رنج نہیں ہوگا۔ ان کان کبر علیکم مقامی، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم اگر تمہیں غفلت سے بیدار کرنا ناگوار اور ناقابل برداشت لگتا ہے، فاجمعوا امرکم، تو تم میرے خلاف جو کچھ کرنا چاہتے ہو کر گزرو، میں اپنے کام سے تو باز نہیں آؤں گا۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں دعوت پیش کی۔ فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ، چند نوجوانوں کے علاوہ فرعون کے ڈر سے کسی نے یہ دعوت حق قبول نہیں کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب سے دعا کرتے ہوئے فرمایا، ربنا آتیت فرعون وملأہ، اے ہمارے رب تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کے مال و دولت سے اتنا نوازا ہے، لیضلوا عن سبیلک، کہ وہ مخلوق کو گمراہ کر رہا ہے۔ اے اللہ ربنا اطمس علی اموال، اے اللہ
اس کے مال کو غارت کر دے اور اس کے دل پر مہر لگا دے، تو ہم نے ان کی دعا قبول کر دی۔ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بول اٹھا، آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل۔ فرعون بولا کہ میں اس اللہ پہ ایمان لے آیا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں۔ ڈوبتے وقت یہ کہا، لیکن ڈوبتے وقت ایمان قبول نہیں ہے۔ جواب ملا، الآن وقد عصیت قبل، کہ اب تک تو نافرمانی کرتا رہا ہے۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، اب تو تجھے نشان عبرت ہی بنائیں گے۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل کو نہایت عمدہ ٹھکانہ اور وسائل زندگی دیے، مگر وہ صاف صاف ہدایت کے باوجود مذہبی فرقوں میں بٹ گئے۔ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ، پھر کیا ایسی کوئی مثال ہے کہ ایک بستی عذاب دیکھ کر ایمان لائے اور اس کا ایمان مفید ثابت ہوا؟ ایسی کوئی مثال نہیں سوائے قوم یونس کے، یونس علیہ السلام کے، کہ ان سے اللہ نے عذاب کو ٹال دیا۔ یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اگر میرے دین کے بارے میں تمہیں شک ہے بھی تو میں تو صرف اسی اللہ کی بندگی کروں گا جس کے قبضہ میں موت ہے۔ اب تو تمہارے پاس سچا پیغام آ گیا ہے، جو قبول کرے گا وہ راہ راست پہ آ جائے گا، اور جو خود گمراہ رہنا چاہے گا وہ کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ آگے پارہ نمبر 12 شروع ہے۔ 12ویں پارہ دو صورتوں پر مشتمل ہے، ایک سورہ ہود ہے اور ایک سورہ یوسف ہے۔ سورہ ہود کی ابتدا میں قرآن کریم کی عظمت شان کو بیان کیا گیا ہے، اس کے بعد توحید کی دعوت جو عقیدہ اور یقین کی بنیاد ہے، اور دعوت توحید کے بعد دلائل توحید کا بیان ہے جو کہ پوری کائنات میں پھیلے ہوئے ہیں۔ وما من دابۃ فی الارض، 12واں پڑا، راہ راست اختیار کرنے سے نہ صرف یہ کہ آخرت بنتی ہے بلکہ دنیا میں عزت اور شرافت کی زندگی ملے گی۔ دنیا میں جو مال دیا جاتا ہے وہ کچھ لوگوں کے لیے عذاب کا پیش خیمہ ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کے لیے سعادت کا ذریعہ ہوتا ہے۔ جو مال پا کر بھی شکر گزاری کا رویہ اختیار کرتا ہے، ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمہ ہے اور لکھا ہوا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، جب ہم انسان کو اپنی رحمت سے نوازنے کے بعد محروم کر دیتے ہیں تو وہ فوراً مایوس ہونے لگتا ہے۔ مصیبت کے بعد اچھے دن آتے ہیں تو پھر پھولا نہیں سماتا، مگر نیک اور صبر کرنے والوں کا یہ شیوا نہیں ہوتا۔ فَاتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، اے کفار اور مشرکین، اگر قرآن مجید انسانی کلام ہے جیسا کہ تمہارا اعتراض ہے تو پھر اس جیسی 10 صورتیں تو تم بھی بنا کر دکھا دو، ورنہ تسلیم کر لو کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ، اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب تورات نازل کی تھی وہ بھی رہنمائی اور رحمت کے طور پر تھی۔ جن لوگوں نے ایمان قبول کرنے کے بعد نیک اعمال کیے اور اپنے رب ہی کے ہو کر رہے، ان کے لیے جنت ہے۔ مثل الفریقین کلاما والاسم، ان دونوں فریقوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اندھا اور بہرا ہو اور دوسرا دیکھنے سننے والا ہو۔ کیا یہ دونوں طرز عمل اور انجام میں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے۔ کیا آپ اس مثال سے کوئی سبق نہیں لیتے؟ ما نراک الا بشرا مثلنا، حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو دعوت دی تو قوم کے سردار بولے کہ ہماری نظر میں آپ ایک انسانی تو ہیں، اور آپ کا ساتھ دینے والے بھی معمولی طبقہ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں جو سطحی رائے رکھتے ہیں۔ آخر تم کس چیز میں ہم پر فضیلت رکھتے ہو کہ تمہیں رسول تسلیم کیا جائے؟ ان اجریہ الا علی اللہ، حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا، مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت سے نوازا ہے، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، میرا اجر صرف اللہ کے ذمہ ہے۔ وما انا بطارد الذین، میں اپنے ان ساتھیوں کو جو تمہاری نظر میں حقیر ہے کسی طرح بھی جدا نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ ان کی قدر و قیمت خوب جانتا ہے، نہ میرے پاس خزانے ہیں، نہ میں غیب جانتا ہوں، نہ فرشتہ ہوں۔ یا نوح قد جادلتنا، قوم نے کہا اے نوح تم نے ہمیں خوب ڈرا لیا ہے، اب وہ عذاب لے آؤ جس کا تم وعدہ کرتے ہو۔ وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ،
ہم نے اللہ فرماتے ہیں نوح علیہ السلام کو وحی کی کہ چند لوگوں کے علاوہ آپ پر ایمان لانے والا کوئی اور نہیں ہے، اس لیے آپ ان پر غم کھانا چھوڑ دیں۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اور ہماری نگرانی میں کشتی تیار کرے۔ جب قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بناتے دیکھا تو مذاق کرنے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ ان قریب تمہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ حتیٰ جاء امرنا وفارت النور، پانی کا طوفان آیا تو سب غرق کر دیے گئے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان، اس نے کہا تھا کہ میں ایک پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا تھا لا عاصم اليوم من امر اللہ، او میرے بیٹے آج اللہ کے حکم سے کوئی چیز بچانے والی نہیں ہے سوائے ان لوگوں کے جن پہ اللہ نے رحم کر دیا۔ اس کے بعد پانی زمین میں بیٹھ گیا اور کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین، اور ظلم کے وجود سے زمین کو پاک کر دیا گیا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔